میں سجاد شاہین کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آنے والے الیکشن میں وارڈ نمبر 4 جہاں پہ وہ رہائش رکھتے ہیں وہ وہاں پر میونسپل کمیٹی کے لیے وارڈ ممبر کے طور وہاں پر اپنا فارم بھرے اور اپنی پوزیشن وہاں پہ وہ دیکھ لیں میں کس پوزیشن پر ہوں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ وارڈ ممبر وہاں سے جیتے ہیں میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو آماشی نیوز، میں ہوں آپ کے ساتھ راکب خان۔ اس میں ہمارے ساتھ خاص بات کرنے کے لیے موجود ہے جنرل سیکرٹری جے کے پی سی سی امتیاز احمد کھانڈے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کافی کچھ دن پہلے بنیہال کے سبزی منڈی میں ایک ہولناک آگ کی واردات پیش ہوتی ہے۔ جب دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں تو غلام نبی آزاد صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جناب جو یہ آگ لگی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہے۔ تو کل ہم نے دوسری سٹیٹمنٹ جب دیکھی تو کل دوسری سٹیٹمنٹ آئی نیشنل کانفرنس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی کہ یہ جو اس میں پولیٹیکل پارٹی انوالو ہے۔ اسی حساب پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جے کے پی سی سی جنرل سیکرٹری امتیاز احمد کھانڈے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کل سجاد شاہین ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس کے تھے، ان نے صاف طور پر نشانہ جو ہے کانگریس پہ سادھا کہ جو یہ آگ کی واردات پیش ہوئی یہ کانگریس کی پارٹی کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آگ کی اس واردات میں جو بانیہال کی سبزی منڈی میں پیش آیا اس پر میں آج پھر سے آپ کے ذریعے سے جو ہمارے لوگ آگ سے متاثر ہوئے ان کے بارے میں جو ریلیف دینے کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا جو 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور جس میں 75 دکانیں جو ہے متاثر ہوئی ہے، جو بھی کارروائی ابھی تک ہوئی ہے اس میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئے، کوئی ریلیف ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق واگزار نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے اپنے ڈپٹی کمشنر رامبن بصیر الحق صاحب سے یہ مطالبہ دہراتا ہوں کہ فوری طور وہ جو ہے ان آگ متاثرین کے حق میں ریلیف واگزار کرانے کی کوشش کریں اور حکومت سے بھی گورنر صاحب سے بھی دیکھا ہوگا پرسوں آزاد صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے۔ میں اسی بات پہ آ جاؤں گا۔ تو میں اپنے اس مطالبے کو پھر دہراتا ہوں کہ گورنر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، ڈویژنل کمشنر جموں اور ہمارے ڈپٹی کمشنر رامبن ہمارے ان آگ متاثرین کی طرف خاص خیال رکھیں اور ان کے حق میں جو بھی ریلیف واگزار کرنا ہے وہ فوری طور ریلیف واگزار کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگ جو ہے یہ قدرتی آفت ہے، جیسے بدرواہ میں آگ رونما ہوئی، جیسے کشمیر کے کئی مقامات پر آگ کی وارداتیں ہوئی، اسی طرح سے بانہال میں بھی ایک آگ کی واردات پیش آئی۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان جس میں غلام نبی آزاد صاحب ہے جنہوں نے ایک دن بعد جموں کی ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتوں کا انکشاف کیا، یہ بڑا افسوسناک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی نہ کسی مجھے شک ہے کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ جب آپ کے پریس کے کسی بندے نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، وقت آنے پر جب انکوائری ہوگی میں اس انکوائری ایجنسی کو بتا دوں گا کہ یہ کس پارٹی نے یہ آگ کی واردات جو ہے انجام دی۔ میرا غلام نبی آزاد صاحب سے مختصر الفاظوں میں یہ مطالبہ ہے کہ وہ مہربانی کریں، وہ کھل کر بولیں کہ یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے یہ آگ کی واردات انجام دی۔ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا جیسے این سی یہ نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے بھی یہی بات کہی کہ انہوں نے صاف طور پہ نشانہ کانگریس پہ لگایا۔ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں
ٹھیک ہے کہ حاجی سجاد شاہین جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے کچھ باتوں کا انکشاف کیا، اس کے لیے میں یہاں کی پولیس، یہاں کی ڈسٹرکٹ پولیس ایس ایس پی صاحب، یہاں کے ایس ڈی پی او بنیہال اور ایس ایچ او بنیہال سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ حاجی سجاد شاہین جو کہ ایک پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں ان سے سوالات کیے جائیں، یہ کون، جس میں انہوں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ 20 دن پہلے کچھ لوگ اس منڈی میں گئے جنہوں نے ان لوگوں کو دمکایا ہے، ایک ان کو بے نقاب کیا جائے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ یہ سجاد شاہین سے پوچھا جائے یہ کون سے لوگ تھے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج سے پہلے جب 2005 میں جامع مسجد کے سامنے بم بلاسٹ ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی یہ جو ہے اس میں وہ کوئی ٹیررسٹ کارروائی نہیں تھی، اس میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ تھا۔ جن لوگوں کی یہاں پر میونسپلٹی تھی وہ سیدھا سوالات اس نے کانگریس کے اوپر کھڑا کیا، کیونکہ میونسپل کمیٹیاں ہمیشہ یہاں پر کانگریس جیتتی آئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جیتے گی۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، تیسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ آگ، جس دن آگ لگی، جس دن آگ کی واردات ہوئی، اس دن بھی 2 سے 3 لوگوں کو مشتبہ حالات میں نقاب پوش جو لوگ تھے جن کو سی سی کیمرہ میں دیکھا گیا، وہ بھی سجاد شاہین صاحب اچھی طرح جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ وہ ان سے پوچھ کر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس معاملے کو جلد حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو حاجی سجاد شاہین صاحب وہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، میں ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے چھوٹے بھائی شاداب شاہین کئی بار ریونیو پیپرز لے کر اس پر جو ہے اس زمین پر حق جتلا رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے، جنہوں نے باضابطہ ایک کیس جو ہے اس کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے، اور جو مندر کے پاس جو زمین ہے مندر کمیٹی کے پاس، اس پر بھی انہوں نے حق جتلایا جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے۔ مگر یہ والا کیس جو ہے ابھی چل رہا ہے، اس کی میں کاپی آپ کو فراہم کروں گا۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس میں شاداب شاہین کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے آگ لگانے میں، مگر ہم نے ایسا سوال نہیں کیا۔ یہ لوگ اس آگ کی واردات سے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو میں بوکھلاٹ سے تعبیر کرتا ہوں، بوکھلاٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جو لوگ اس آگ سے متاثر ہوئے، یہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کانگریس پارٹی یہاں پچھلے 30-40 سال سے غریب لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی بات کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلسل کانگریس یہاں اپنی جیت درج حاصل کر رہی ہے، کیونکہ اس کو یہاں کے غریب عوام کا، جن کے چاہے وہ خوشی ہو غمی ہو، ہمیشہ کانگریس پارٹی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑی رہتی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس یہاں پر ہر محل پر اپنی جیت درج کرتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گی۔ میں سجاد شاہین کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آنے والے الیکشن میں وارڈ نمبر 4 جہاں پہ وہ رہائش رکھتے ہیں، وہ وہاں پر میونسپل کمیٹی کے لیے وارڈ ممبر کے طور وہاں پر اپنا فارم بھرے اور اپنی پوزیشن وہاں پہ وہ دیکھ لیں میں کس پوزیشن پر ہوں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ وارڈ ممبر وہاں سے جیتے ہیں، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ چلو سر، بہت بہت شکریہ۔